ایک ویڈیو جس میں بنگلور کے سموسوں کا حساب کیا گیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں فی دن 5 کروڑ روپے کے سموسے بنگلور کے مسلمان کھا جاتے ہیں۔ اس طرح سے پورے مہینے میں 150 کروڑ روپیوں کے سموسوں کا استعمال صرف بنگلور میں کیا جاتا ہے۔ اگر یہی رقم مسلمان جمع کر کے بڑے پیمانے پر تعلیمی ادارے بنا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو مسلمان بڑی تیزی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح یہ بھی ایک جذباتی ویڈیو کلپ ہے، بالکل ویسی ہی جیسے کہ رویش کمار کی آواز والی وہ ویڈیو جس میں کہا گیا تھا کہ مسلمانوں کا ایک بھی میڈیا ہاؤس نہیں ہے۔ رویش کمار کا ویڈیو کا پیغام درست ہے، لیکن کبھی مسلمان اس جانب عملی طور پر کام کرنے کے لیے آگے نہیں آئے، نہ ہی کام کرنے والوں کا ساتھ دینے کی زحمت گوارا کی ہے۔ اب بات سموسوں کی کرتے ہیں۔ مسلمان رمضان میں سموسے کھاتے ہیں تو اس کا فائدہ مسلم تاجروں کو ہی ہوگا، نہ کہ دوسروں کو۔ سموسے تو غریب و متوسط طبقے کی ضرورت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مالدار طبقے کی جانب سے جو اسراف اور خرافاتیں ہو رہی ہیں اس پر کیوں سوالات اٹھائے نہیں جاتے؟ مالداروں کا نیا شیوا یہ ہے کہ وہ سال میں 2-3 عمرے کرتے ہیں، 2 سالوں میں حج کرتے ہیں، جبکہ ان کے حج اور عمرے سوائے ریاکاری اور دل بہلائی کے اور کچھ نہیں۔ ممکن ہے کہ اس میں سے کچھ عبادت گزار بھی ہوں، لیکن سب کے سب ایسے نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ اور ایک حج کیا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دن بھوکوں کو کھانا کھلایا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی، قرض داروں کی قرضوں کی ادائیگی کی، اپنا مال ضرورت مندوں پر خرچ کیا تھا، اپنے پاس کل کے لیے کوئی مال اٹھا کر نہیں رکھا تھا، امہات المومنین کے لیے مال و دولت نہیں چھوڑا تھا، اپنی صاحبزادیوں کے لیے باغات، اپارٹمنٹس اور زمینیں خرید کر نہیں چھوڑی تھی۔ لیکن اب کے مالداروں کے سامنے ایک ہی عبادت مقبول ہے، وہ بار بار عمرہ کرنا ہے، بار بار حج کرنا ہے۔ ہندوؤں میں رواج ہے کہ گنگا ندی میں نہانے سے ان کے پاپ گناہ دھل جاتے ہیں، ایسا ہی تصور مسلمانوں میں آ چکا ہے۔ گناہ کرتے رہو، عمرے پر جاتے رہو، پڑوسیوں کا دل جلاتے رہو، عمرہ کرتے رہو، ضرورت مندوں کو سود پر پیسے دیتے رہو، عمرہ کرتے رہو، ضرورت مند طلباء کی مدد کرنے سے پیچھا چھڑاتے رہو، عمرہ کرتے رہو۔ مانو کہ عمرہ خدا کی عبادت نہیں بلکہ اپنی حماقتوں اور بدنیتی پر پردہ ڈالنے کا خلاف ہو۔ عمرہ اب عبادت نہیں رہا بلکہ اللہ کے سامنے سرنڈر ہونے کا مقام ہے، جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تیرے بندوں کی مدد کرنے سے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے، اب تو ہمیں اپنی پناہ میں لے۔ ملت اسلامیہ کس حال میں ہے یہ بات اگر نوٹنکی عمری یعنی عمرہ کرنے والے، کیونکہ حج کرنے والے حاجی کہلوانا پسند کرتے ہیں، اسی طرح سے عمرہ کرنے والوں کو ہم عمری کہہ سکتے ہیں، وہ جان لیں تو امت کے سینکڑوں مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمارات کے مطابق سال 2023 میں 18 لاکھ سے زائد انڈین مسلمانوں نے عمرہ ادا کیا۔ ممکن ہے کہ اس میں سے 5 لاکھ زائرین نے متعدد دفعہ عمرہ کیا ہو۔ اگر ایک عمرہ پر اوسطاً 80,000 روپے خرچ کیے ہوں تو تقریباً 40,000 کروڑ روپے عمرہ پر خرچ کیے گئے ہیں۔ اب بنگلورو کے سموسوں کے 150 کروڑ روپے زیادہ ہیں یا پھر عمریوں کے عمرہ کے 40,000 کروڑ روپے زیادہ ہیں، یہ طے کرنے کی بات ہے۔ قوم مسلم کو ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے زکوٰۃ اور اپنے مال کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ملت اسلامیہ کے مسائل پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک میں مسلمانوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹیاں ہی نہیں، نہ ہی روزگار کے لیے فیکٹریوں کا قیام کیا گیا ہے۔ مالدار اپنے مال و دولت کو تجوریوں میں بھر رہے ہیں یا پھر زمینوں پر زمینیں خرید کر اسے محفوظ کر رہے ہیں۔ 40 کروڑ مسلمان رہ کر بھی ان کے پاس ایک مین سٹریم میڈیا نہیں ہے، جسے بنانے کے لیے محض 100 کروڑ روپے درکار ہیں۔ علی گڑھ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بعد ایک بھی یونیورسٹی قوم کے نام پر قائم نہیں ہوئی، جس کے لیے 100 ایکڑ زمین اور زیادہ سے زیادہ 500 کروڑ روپیوں کی ضرورت ہے۔ لیکن ان کاموں کی طرف کسے فکر ہے؟ ان کا قیام وقت کی ضرورت ہے۔ غریب اپنی ضرورتوں کے لیے اور امیر اپنی خواہشوں کے لیے پیسہ خرچ کرتا جا رہا ہے۔ خصوصی پیشکش انقلاب نیوز، بنگلورو۔